السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت امام حسین اور سفید کبوتر کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبت کی خبر دی تھی، تب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز پیاسا رہے گا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر آپ کا لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئی اور بولی، اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا۔ اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی اور نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روئیں اور پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئیں اور عرض کیا، اے بابا، جب میرا حسین ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی سخت ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوست کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سمان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی صفات تم کرنا اور مردوں کی صفات میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہے وہ آنکھ خوشحال ہوگی، اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین عالی مقام کا سر مبارک اپنے بدن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا تھا، امام حسین عالی مقام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندے سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر چیخ چیخ کر امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین عالی مقام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف چلا گیا اور طواف کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پیروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین عالی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس کے شریر سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائی کر لی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس واپس آ
جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی گھسیٹتے گھسیٹتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ کی بڑی آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے اس درخت کے پاس جا پہنچی۔ لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پیروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین عالی مقام کے خون کی برکت سے لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے پھر دیکھنے لگی، ایک اور فوراً دوسرا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی جا گرا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک خون سے لتھڑا ہوا کبوتر تھا۔ ان خون کے قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین عالی مقام کے خون کی برکت میں ایسی صفات تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی اور اس کا باپ وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اور اس پاک خون پر جو کربلا کی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے اسلام مل گیا، اور ہم بھی کیسے لوگ ہیں کہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔